على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین، رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور مغفرتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ اس وقت 26واں روزہ جو ہے روزہ رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری 10 دن ہے ان کی کافی فضیلت بیان کی، تو خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی جو اہمیت کو اجاگر کیا اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اور انعام لیلۃ القدر کے طور پہ عطا کیا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ پھر اللہ پاک آگے اپنے محبوب سے سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی یہ حضور اسلام سے بھی ہم سے بھی اللہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیکن آپ کیا ادراک رکھتے ہو، کیا جانتے ہو، کیا سوجھ بوجھ رکھتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب کے حساب سے وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات اللہ پاک فرشتے نازل فرماتا ہے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کے امر کے ساتھ اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک جب تک اللہ اجازت دیتا ہے وہ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ تو تھا قرآن جو ہمیں بتا رہا تھا کہ شب قدر کیا ہے۔ اب شب قدر کا پس منظر کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہلی امتوں کی کا احوال دکھایا گیا اور پھر ان کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی 700 سال، کسی کی 1000 سال، 2000 سال، اور اس کے برعکس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی عمریں دکھائی گئی تو وہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 100 سال، 150 سال، 200 سال، شاید ہمارے بزرگوں نے سنا ہو، آپ نے تو نہیں سنا کہ آج کے دور میں کوئی 150-200 سال کی عمر میں ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میری امت کی عمریں اتنی کم ہے، اور پھر حضور اسلام کو اس چیز کی فکر لاحق ہوئی کہ پہلی امت 1000 سال، 1500 سال، 800 سال، 500 سال، پھر ان کے پاس تو بہت وقت ہے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، توبہ کے لیے،
جبکہ اس کے برعکس اس کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بھی تھوڑی ہیں اور ان کا عمل بھی قلیل ہوگا۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز پہ فکر مند مت ہو کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہوگی، میں اللہ رب العزت آپ کی امت کو ایک ایسا تحفہ دوں گا کہ وہ ہوگی ایک رات مگر 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، افضل و اعلیٰ ہوگی، بلند و بالا ہوگی، اور جو اس رات کو پا لے گا اللہ پاک اس کی بخشش فرما لے گا۔ اور اب دوسری روایت، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اسلام نے صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک نے یہ میری امت پہ انعام کیا، تو صحابہ کی مبارک عادت تھی وہ حضور اسلام سے پوچھ لیتے تھے، سوال کر لیتے تھے ادب کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ہے کیا، اس کو ہم کیسے پائیں، کیسے تلاش کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کو آخری 10 دن کی جو تاک آتے ہیں اس میں تلاش کرو۔ کون سی؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہی بنتی تھی 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں بنتی ہیں۔ تو 10 راتوں میں 5 راتیں جو تاک ہیں ان میں تلاش کرو۔ اب پہلے آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوسرا حضور اسلام نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کر دی کہ شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ عمریں ہماری امت کی کم، حضور کی پہلی امت کی زیادہ تھی۔ پھر صحابہ نے سوال کر دیا تیسری جگہ کہ یا رسول اللہ شب قدر ہے کیا، ہم اس کو تلاش کیسے کریں؟ اب آگے اس کے فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے ان سے سنا کہ جس نے ایمان کی حالت میں، کس کی حالت میں؟ ایمان کی حالت میں شب قدر کو پایا، اس رات کو پایا اور اللہ کی عبادت کی، اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اور دوسری روایت جس میں فرمایا کہ اگر بندہ ایمان کی حالت میں شب قدر کو پالے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، اور دوسری روایت میں گناہوں کو معاف فرما کے اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اب یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ اس رات کی فضائل محترم 27ویں شب پہ زور نہ دیا کریں، یہ تو اللہ نے اپنی امت پہ چھوڑ دیا ہے، حضور اسلام کی امت پہ، کہ آپ نے تلاش کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ ایک ہی رات تک ہم پھر سارا رمضان تو ہم سوئے رہتے ہیں، پھر اس رات اٹھ کے آ رہے ہیں کہ شاید یہی شب قدر ہے، تو کسی نے کہا تھا کہ قدر والوں کے لیے ہر رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک رات ہے نا، لیکن جو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کی حضور سجدے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عز و ریاض پیش کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہر رات قدر والی ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر کر رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو فضائل ہیں، ایک اس پر وعید بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ روایت ہم نے سنی کہ جس نے ایمان کی حالت میں شب قدر کو پایا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کو پایا مگر اس رات عبادت نہ کی یا اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی طلب نہ کی، فرمایا وہ شخص ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخص ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حصہ حدیث کا اس سے بھی زیادہ وہ تنبیہ دے رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ فرمایا شب قدر سے محروم ہی وہ ہوتا ہے جو ہر خیر سے محروم ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا نا کہ جو نہیں آئے گا وہ اس خیر سے محروم ہو گیا، فرمایا آتا وہی نہیں ہے جو ہر خیر سے محروم ہے، پہلے جو اللہ نے اسے محروم کیا ہوا ہے، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں یہ رات ہی نہیں تھی۔ کیوں
کہ سب سے بڑی خیر بلائی نیکی تو یہ رات تھی کہ تم گناہگار تھے، بدکار تھے، سیاکار تھے، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اور تنہائیوں میں گناہ کیے، محفل میں گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، آنکھوں سے گناہ کیے، ہاتھوں سے گناہ کیے۔ اب اللہ فرما رہا ہے بندے آ، میری رحمت ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہگاروں کی بخشش کر رہی ہے، آ میری رحمت کو پا لے، میری مغفرت کو پا لے اور خیر کو حاصل کر لے۔ لیکن وہ بندہ ہے کہ اس کے اندر سیاہی اتنی آ چکی ہے، گناہ اتنے غالب آ چکے ہیں کہ لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں چل کے نہیں آنے کو تیار۔ تو دوستان محترم، پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر رات جو رمضان کی جا رہی ہے اس کو شب قدر سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے اللہ پاک نے یہ صرف میری امت کو تحفہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں تھیں فرمایا کسی امت کو شب قدر نہیں ملی۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں احسان کیا کس کی وجہ سے؟ جس کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، بلکہ رب رحمان ملا، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے، حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، صحابہ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، کہ کس رات کو شب قدر ہوتی ہے، یعنی تلاش بھی نہ کرنی پڑے میری امت کو۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو راستے میں دو اشخاص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے، کسی بات کے اوپر دست و گریباں ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام اعلان فرماتے، اس رات سے پردہ اٹھا دیتے کہ اے میری امت چلو تمہیں تحفہ تو ملا ہے، اب میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام بتانے والے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دو اشخاص آپس میں لڑے، دست و گریباں ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس علم کو میرے سینے سے اٹھا دیا، اس علم کو میرے سینے سے اٹھا لیا اور اس راز کو مخفی رہنے دیا۔ فرمایا اے میری امت، اے لوگوں، کاش کہ آج تم نہ جھگڑتے، آج تم جھگڑا نہ کرتے، میں اللہ کے حکم سے اپنے گھر سے چلا تھا تمہیں یہ بتانے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن اس چیز سے آپ اندازہ کریں کہ دو لوگوں کے جھگڑے میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب یہ علم ان پہ ظاہر نہیں کر، اب ان پہ چھوڑ دو کہ آخری 10 راتوں میں جو تاغ رہتے ہیں وہ تلاش کریں۔ حضور اسلام کو تو علم تھا، علم اٹھانے کا مقصد یہ تھا تو فرمایا محبوب ان کے اوپر اب ظاہر نہیں کرنا، تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ باہمی جھگڑا اور تفرقہ اور لڑائی، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نہ رمضان کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ دیگر چیزوں کا خیال، حالانکہ حضور اسلام نے فرمایا جب کوئی تم سے روزے کے معاملے میں جھگڑا کرے روزے کے دوران اسے کہو کہ میں روزے سے، گالی دے، برا بلا کرے، پوچھ کلامی کرے، وہ آگے سے جو بھی کہے آپ کو بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، پیٹ کا بھی ہے، شرمگاہ کا بھی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا بھی ہے۔ اس لیے احباب ذمہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آنی ہوگی اور ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان پہ بھی عمل کرنا ہے کہ ہم نے شب قدر کو تلاش بھی کرنا ہے، اور حضور السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو نشانیاں بتائی ہیں، اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ مغرب کے بعد شب قدر شروع ہوتی ہے اور صبح کے وقت یعنی سحری کے وقت تک وہ وقت رہتا ہے اس کا، تو وہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں مغرب کے بعد آپ نے نوافل پڑھے ہیں، کوئی توبہ استغفار کی یا قرآن کی تلاوت کی ہے،
آپ آ جاتے ہیں عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح ادا کرتے ہیں۔ اب تراویح کیا ہے؟ حافظ صاحب جو ہے وہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے اور عبادت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں ہم 10 ساڑھے 10 سے آگے 10:15 تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھو، 2 رکعت نماز نفل شکر کے پڑھو، شکرانے کے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحت عافیت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھو، اے میرے مالک جتنی ہماری حاجتیں ہیں نیک جائز ان کو پورا فرما اور ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھو، یا اللہ پاک زندگی میں کئی کام ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، نکاح ہے، معاملات ہیں، رشتے لینے دینے اور چیزیں،